السلام علیکم۔ آج کی ویلاگ میں ہم اس موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے جو مختلف مسالک مسلمانوں میں موجود ہے، جو مختلف فرقے موجود ہیں، ان فرقوں اور مسالک کا جو اختلاف ہے یہ کس حد تک کفر اور اسلام اور حق اور باطل کا اختلاف ہے، اور کس حد تک یہ صحیح اور غلط یا اولا اور غیر اولا کا اختلاف، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ یعنی جتنے بھی مسلمان گروہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں، جتنے بھی فرقے موجود ہیں، ان سب کو آپ دیکھیں تو ان میں مشترکات بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو اختلافی امور ہے وہ کم ہے، اور وہ زیادہ تر وہ ہے جو کہ فروعی نوعیت کے امور ہے، جو جزئی نوعیت کے امور ہے۔ البتہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ بنیادی ہے۔ اور جو دو بڑے گروہ ہیں مسلمانوں میں، اگر ہم ان کی بات کریں، امامیہ اور اہل سنت، اور تو اس میں بھی آپ کو جو نظر آئے گا کہ جو اصلی اور بنیادی جو اختلاف ہے وہ بنیادی عقائد میں نہیں ہے۔ دیکھیں، مذہب کو اگر ہم اپنی تفہیم کی آسانی کے لیے اس کا اختصار بیان کرے تو وہ 4 شاخوں میں مذہب آپ کو نظر آئے گا۔ یعنی یہ چاروں مذہب کی شاخیں ہیں۔ یعنی ایک تو ایمانیات ہے جو عقائد ہے، دوسرا جو وہ اخلاقیات ہے، اور تیسرا جو ہے وہ عبادات ہے یعنی رسوم وغیرہ، اور چوتھا جو ہے وہ ہے فقہ یا قوانین۔ تو زیادہ جو اختلاف ہے وہ تو دو یعنی عقائد کے معاملات کی جزئی اختلافات ہے، اس کے اندر جو مین اور بنیادی عقائد ہے اس میں نہیں ہے، وہ ابھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح فقہ کے معاملات میں اختلافات ہے، اور یہ بیچ یعنی صرف شیعہ اور سنی میں نہیں ہے، یہ دونوں کے اندر جو مزید ذیلی گروہ ہے ان کے اندر بھی ہے۔ مزید جو مجتہدین ایک ہی گروہ کے ماننے والے مجتہدین ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کے اختلافات ہیں۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمیں مشترکات زیادہ نظر آتے ہیں، اور اگر ہم ان مشترکات کو پر توجہ دیں اور انہی کو دعوت و تبلیغ کا اور اپنی وعظ و نصیحت کا اور ان چیزوں کا محور اور مرکز بنائے تو منافرت کا کافی حد تک خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اختلاف کا خاتمہ نہیں، وہ نہیں کرنا، منافرت کا، تعصب کا، دشمنی کا، ایک دوسرے سے کٹ جانے کا، ایک دوسرے کو کاٹنے کا، ایک دوسرے کے وجود کو ختم کرنے کا جو مسئلہ ہے اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب جو کہ تفسیر ماجدی کے وہ مؤلف ہے، انہوں نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ شیعہ سنی کے جو اختلاف ہے وہ لکھتے ہیں کہ اصلی اور بنیادی اختلاف کسی عقیدے کا نہیں، فرق جو کچھ پڑا ہے وہ انہی مشترک بنیادی عقائد کی تعبیر اور تشریح میں پڑا ہے، اور قرآن و سنت کی اسی اختلاف تعبیر نے امامت، عصمت ائمہ وغیرہ چند اہم اختلافات اور پیدا کر دیے جنہیں بات کو اصل کی سی اہمیت دے دی گئی، اور حقیقت میں سب کا ماخذ و مخرج قرآن اور اس کے برابر سنت رسول تھے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی سب کا ماخذ جو ہے وہ قرآن اور سنت رسول ہے، اور جو بنیادی عقائد ہے، بنیادی عقائد سے مراد یہ ہے کہ جو 2 ٹوک انداز سے بتا دیے گئے ہیں، اور اس کے بنیاد پہ نجات اور سعادت کا فیصلہ ہوگا، خدا کی رضامندی اور ناراضگی کا فیصلہ ہوگا، تو وہ تو بالکل مشترک ہے، اس کے اندر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ باقی اس مشترک کی تعبیر جب انہوں نے کی، اس کو فہم حاصل کرنے کی کوشش کی، انسان نے اپنی علمی استعداد کے مطابق اس کو سمجھنے کی جب کوشش کی تو اس کے اندر اختلافات واقع ہو گئے، تو کوئی بات نہیں، یہ تو بالکل اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر اگر ہم اجزاء ایمان اور اخلاقیات کو لے لیں تو اس کے اندر تو بالکل ہی متفق ہے دونوں۔ آپ اگر قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 دیکھیں، آیت بر جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہے نیکی کے طور پر، اس کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا اس میں تو نہ صرف مسلمان بلکہ باقیوں کا بھی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایمانی اجزاء میں کچھ 19-20 ہے، باقی جو اس کے بعد اخلاقی چیزیں بتائی گئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس
اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ کوئی مسئلہ نہیں، اس میں سب کا اتفاق ہے۔ یعنی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، سب کا اتفاق ہے اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، ٹھیک ہے۔ اس پہ یہ ہے وہ بنیادی ایمانی اجزاء جس کے اوپر دونوں بڑے مسلم گروہوں کا مکمل اتفاق ہے، ٹھیک ہے، اور باقی گروہوں کا بھی اس پہ اتفاق ہے۔ آگے ہم بات کریں گے جو باطنیہ کے اوپر یا مرجیہ جب آگے بڑھا تو ان کے اوپر جو ایک الزام ہے یا ان سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شریعت کی بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیا، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ جمہور مسلمانوں نے کسی نے انکار نہیں کیا، سب کا اتفاق۔ اسی طرح آگے یہ بتایا کہ جو اخلاقی امور میں کہ اور اپنی اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی نیکی یہ ہے مال کو خرچ کرنا رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں میں، اور گردنیں چھڑانے میں، ٹھیک ہے، اور نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، اور اپنے وعدوں کو پورا کرے، اور تنگ دستی اور بیماری اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہی سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ تو یہ ہے وہ بنیادی ایمانی اور اخلاقی اجزاء جس میں سب کا اتفاق ہے، یہ مشترک چیز ہے۔ اسی طرح اگر آپ سورہ انعام کی آیت دیکھیں 151، 52 اور 53، تو اس کے اندر یہ ہے کہ کہہ دو آؤ میں تمہیں سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، کوئی مسلمان شرک کو قبول نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک، اور جتنے بھی وحدانیت کے علمبردار مذاہب ہیں ان میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ سب سے مشترک بات ہے۔ یہ جو ایک دوسرے کے اوپر شرک کے فتاوے ہمارے ہاں لگتے ہیں، وہ ہم بات کریں گے کہ وہ فہم کا اختلاف، یعنی ایک فرقے کے نزدیک جو عمل ہے وہ اس کو شرک سمجھ کے نہیں کر رہے، جس دن اس کو یہ لگا کہ یہ شرک ہے اس سے دستبردار ہو جانا ہے اس نے۔ تو ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے نا فلاں فرقہ مشرک ہے، یعنی دیوبندیوں میں جو سخت لوگ ہیں وہ بریلوی اور شیعوں کو مشرک سمجھتے ہیں، سلفی جو ہے وہ ان دونوں کو مشرک سمجھتے ہیں۔ تو یہ شرک کی جو آپ کی فہم ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ورنہ بنیادی طور پر کوئی مسلمان گروہ شرک کو بطور شرک قبول کرنا یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تو یہ ایک چیز کہا کہ شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، تنگ دستی کے سبب اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں اور انہیں رزق دیں گے، بے حیائی کے ظاہر اور پوشیدہ کاموں کے قریب نہ جاؤ، ناحق کسی جان کو قتل نہ کرو جس کا اللہ نے حرام کیا ہے قتل کرنا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ہے اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، ٹھیک ہے، الا یہ کہ کوئی احسن طریقے سے تم نے جانا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، ناپ تول کو انصاف سے پورا کرو، اور اسی طرح ہم کسی کو اس کی طاقت سے تکلیف نہیں دیتے، اور جب بات کہو تو انصاف سے کہو اگرچہ رشتہ داری ہو، اور اللہ کا عہد پورا کرو، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ ساری لسٹ دینے کے بعد کہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی جو یہ ساری جو مشترکات ہے اس سب کو بیان کرنے کا اللہ کہہ رہے کہ یہی وہ سیدھا راستہ ہے، اسی سیدھے راستے پہ تم رہو۔ تو یہ جو سیدھے راستے والی جتنی چیزیں بتائی گئی ہے اس میں مسلمانوں کے فرقوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جو دونوں بڑے فرقے ہیں ان دونوں کے درمیان بھی اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اس کو بالکل اسی انداز سے مانتا۔ البتہ وہ جو اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ملائکہ پر اور کتابوں پر، اس کے بعد جو اللہ کے حوالے سے اس کی صفات و ذات کے حوالے سے جو کچھ اختلافات ہوئے وہ کوئی بنیادی نوعیت کے اختلاف نہیں ہے، وہ جزئی نوعیت کے اختلاف ہے اور وہ فہم کا اختلاف ہے۔ اسی طرح اگر آپ سورہ المؤمنون کی دیکھیں آیت نمبر 1 سے 11 تک، یعنی 11ویں آیت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ تو کون لوگ ہیں؟ کہا وہ کامیاب ہو گئے مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، لغو کاموں سے وہ اعراض برتتے ہیں۔ اب لغو کی جو ڈیفینیشن ہے ہم کسی دن اس سے بات کریں گے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو لغو میں چلی جاتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا کام یہ ہمیشہ کریں گے، وہ اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کریں گے، پاک دامنی کا خیال رکھیں گے یہ، مگر اپنی بیویوں پر یا جو ان کے مالک ہو ان کے دائیں ہاتھ۔ اسی طرح جو اس راستے کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنا تعلق جنسی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرے تو یہ حد سے گزرنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، کہا یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہے، اور کس چیز کے وارث ہے؟ فردوس کے وارث ہے۔ تو کلیئر بتا دیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، یہ متفقہ امور ہے جو نجات و سعادت کے۔ آپ اسی طرح اپنا سورہ معارج کی ان آیات میں دیکھ لیں جس کے اندر مزید صفات بیان کی
گئی ہے، یا آپ جو ہے نا وہ سورہ الفرقان کا آخری رکوع دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، جس میں عباد الرحمن کے اوصاف ہے، تو اس کے اندر وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مشترکہ ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں، تو یہ وہ مشترکات اور بنیادی چیزیں جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طرح جو اجزائے اسلام جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی دونوں کے ہاں متفقہ علیہ ہے، ٹھیک ہے، تمام مسلمانوں کے ہاں وہ متفقہ علیہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث جو کہ اہل سنت کی تمام کتابوں میں ہے اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے، حدیث جبریل جو بہت مشہور، اس کے اندر بھی موجود ہے، اور باقی جگہوں پر بھی بہت زیادہ یہ حدیث ہے۔ اسی طرح اصول کافی کے اندر بھی حدیث ہے، امام محمد باقر رحمۃ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے، یہ شہادت، کلمہ شہادت، اس کا اقرار۔ اس کے بعد اقام الصلاۃ ہے، ایتاء زکوٰۃ ہے، حج ہے، شہر رمضان کے روزے ہیں، تو یہ اجزاء اسلام ہے، اس میں سب بالکل متفق ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کی ادائیگی پر اس کے جو طور طریقے اس میں اختلاف ہے، وہ جزئی اختلافات ہے، فروعی اختلافات ہے۔ زکوٰۃ سب کے ہاں موجود ہے، حج سب کے ہاں موجود ہے، رمضان کے روزے سب کے ہاں موجود ہے، نماز سب کے ہاں موجود ہے، کلمہ سب کے ہاں موجود ہے۔ تو باقی اس نماز کے طور طریقوں میں، زکوٰۃ کی نصاب میں، حج کے احکام اور مسائل میں، رمضان کے احکام اور مسائل میں جزئی اختلافات ہے، تو اس کو اولا اور غیر اولا تسلیم کر لیا جائے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ تو یہ ہے وہ بنیادی اجزاء ایمان یا اجزاء اسلام جس کے اندر دونوں فرقوں کا مکمل اتفاق ہے، اور باقی چھوٹے جتنے فرقے موجود ہیں ان سب کا بھی اس میں اتفاق ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ باطنیت سے متعلق اور مرجیہ جب وہ اباحت پسند ہو گئے، کہا یہ جاتا ہے، ہم جب ان گروہوں پہ بات کریں گے تو ہم دیکھ لیں گے، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں جی انہوں نے تو بہت ساری چیزوں کا انکار کیا، تو وہ انکار اس مفہوم میں نہیں ہے، کہ دیکھا نا، جب تک وہ قرآن اور سنت کو سوچ مان رہے تو وہ ان کا انکار تو نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے اس کو مفہوم میں انہوں نے کچھ اور راستہ اختیار کیا ہو۔ تو یہ جو کچھ اختلاف ہے مسلمان گروہوں میں، خاص طور پر اہل تشیع اہل سنت کے اندر، اور پھر خود اہل سنت کے مختلف گروہوں کے اندر، پھر خود اہل تشیع کے مختلف گروہوں، اور خود اثنا عشریہ جو فرقہ ہے ان کے جو مجتہدین کے درمیان بھی جو اختلافات ہے، تو وہ جزئی اختلافات ہے، وہ فروعی اختلافات ہے، وہ ایسے اختلافات نہیں ہے جو کفر اور اسلام کے ہو، یا حق اور باطل کے ہو، یا غلط و صحیح کے بھی ہو، ٹھیک ہے، یہ اولا اور غیر اولا کے اختلافات زیادہ ہے۔ اچھا، اہل سنت اور اہل تشیع میں دو جو بنیادی اختلافی مسئلہ ہے جس کو دونوں نے اپنی عقائد کے اندر شامل کر دیا ہے، وہ ہے عصمت امام اور عدالت صحابہ کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دونوں میں جو بہت بڑا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ جو ہے وہ امام کو منصوص اور معصوم مانتے ہیں، اور اہل سنت جو ہے وہ اس طرح کی امامت کے قائل نہیں ہے، اور وہ عدالت صحابہ کو مانتے ہیں، اور جس مفہوم میں اہل سنت عدالت صحابہ کو مانتے ہیں اس مفہوم میں اہل تشیع نہیں مانتے۔ تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ شاید اس کو میرے بہت سے دوست احباب علماء کرام اس کو بہت مسترد کر دے کہ کیا فضول بات کی ہے۔ ہم آگے ان دونوں ٹاپکس پہ تفصیل سے بات کریں گے تو وہاں پر بات ہوگی کہ کہیں پر جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سب کچھ، تو اس میں تو کہیں یہ چیز مینشن نہیں ہے نا۔ تو یہ ایک کچھ احادیث ہے جو جس سے یہ مسئلہ عقیدے میں شامل کیا گیا، اور کچھ آیات ہے جن کی تعبیر کرتے ہوئے اس کو شامل کیا گیا، عدالت صحابہ کو اور امامت کو جو اہل تشیع کا تصور ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں جو موجودہ دور کے جو اہل تشیع مجتہدین یا فقہا یا علماء ہے جو کہ وحدت کی طرف یا مسلمانوں کے میں قربت کی جو کوشش کر رہے ہیں، تو ان کا تو یہ خیال ہے کہ جو ہے نا امامت جو ہے یہ اصول دین میں سے نہیں ہے، اصول مذہب میں سے۔ یہ ناصر مکارم شیرازی صاحب نے بھی لکھا ہے، عاصم محسنی صاحب نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا، اور باقی فقہا نے بھی، کہ یہ اصول مذہب شیعہ میں سے ہے، یعنی اصول دین میں سے نہیں۔ اصول دین کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر آپ نے اس کا انکار کر دیا تو آپ دائرے سے خارج ہو جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں ہم باقی مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے۔ تو یہ جو امامت کا مسئلہ ہے یہ اصول مذہب میں سے، اصول دین میں سے نہیں ہے۔ ہم اس پہ ڈیٹیل سے بہت تفصیل سے بات کریں گے، یہاں پر ہو سکتا ہے لوگوں کو جو ہے نا مختصر گفتگو سے کوئی شک و شبہ یا التباس ہو جائے کہ یہ بات کیا کہی جا رہی، تو آپ انتظار کیجئے گا، ہم اس موضوع پہ اور اس طرح کی دیگر موضوعات پہ گفتگو کریں گے تفصیل سے، اور پھر مختلف کلامی اور فقہی مسالک پہ گفتگو کریں گے، اور ان کی اختلافات کی نوعیت پہ بھی ہم گفتگو کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ یہ جو اختلافات ہے یہ کس نوع کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ جس نوع کا بھی اختلاف ہے، اختلاف جو ہے وہ قابل قدر، قابل تحسین چیز ہے، اس کے ہوتے ہوئے انسانیت میں
وحدت کی راہیں ہمیں تلاش کرنی چاہیے اور اسی کے لیے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے.